بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے جو ساتھی ہیں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی میں کہ یہ اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہیں اور کتنی پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، نافرمانیوں سے کتنے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے حال کو جانتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نتیجے کا اعلان فرمایا کہ یہ سب کے سب اس امتحان میں کامیاب رہے، ان کے قلوب واقعی تقوی والے، پرہیزگاری والے، اللہ سے ڈرنے والے، نافرمانیوں کو چھوڑنے والے، اطاعت اختیار کرنے والے ہیں۔ لہم مغفرۃ ولہم اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 فی اصحابی، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو ہدف تنقید نہ بنانا، اپنی زبانوں کو ان کے خلاف استعمال نہ کرنا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے ان سے اس لیے محبت کی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کونین کے سردار نے فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کا بغض ان صحابہ سے دراصل اس لیے ہے کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہے، یعنی جب صحابہ ہوں گے میرے وصال کے بعد، اور پھر جو اس سے ملا ہے تابعین۔ بعض نے فرمایا نہیں، یوں نہیں ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی میرا اور میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور پھر تبع تابعین کا جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ یہ سب سے بہترین زمانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے راہ ہدایت تک، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریفیں قرآن کریم کے اوراق میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ صحابہ قرآن کے اوراق میں ستاروں کی مانند جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سارے کے سارے آپس میں نرم ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جس کی کوپل پھوٹتی ہے، پھر وہ طاقتور ہوتی ہے، پھر اس کا تنا موٹا ہوتا ہے اور وہ پھلدار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اس کسان اور دہقان کو خوش کریں جس نے اس کھیتی پر محنت کی ہے، اور صرف اتنا نہیں کہ دہقان اور کسان یعنی نبی کو خوش کریں جس نے اس کھیتی پر محنت کی ہے، بلکہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اس لیے بھی کہ کفر حق کی اس اٹھان کو دیکھ کر غیظ و غضب میں آ جائے، جل جائے، سڑ جائے، بھن جائے۔ تو یہ جو پیارے آقا کی امام الانبیاء سید الانبیاء کی کھیتی ہیں صحابہ، جن پر آقا دو جہاں نے 23 سال دن رات محنت کی ہے، اسے دیکھ کر حضور تو خوش ہوتے ہیں، اور جو کفر اور باطل ہے وہ جلتا بھنتا ہے۔ صحابہ کرام الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے معیار حق ہیں۔ قرآن کریم نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائیں، معیار حق ہیں۔ کفار نے کہا آمنو کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لائیں جیسے نعوذ باللہ یہ بیوقوف ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار جو نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ایک واسطہ ہے حضرت جبرائیل کا جو اللہ اور نبی کے درمیان ہے کہ جبرائیل وحی لاتے ہیں، اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا اور فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اور سورہ نجم میں فرمایا علمہ شدید القوا، اور جب
دوسرا واسطہ جو نبی اور امت کے درمیان ہے یعنی صحابہ، اس پر کفار نے اعتراض کیا تو وہ بھی واسطہ ہیں. تو دونوں واسطوں پر اعتراض کا جواب اللہ پاک نے خود دیا. انہوں نے کہا الا انہم هم السفہاء، انہوں نے کہا آمنو کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، ایسا کہنے والے خود بیوقوف ہیں. صحابہ معیار ایمان ہیں. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، شریعت، حدیث، آپ کی سیرت، ہر چیز صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے دی. یہ وہ ہیں، قرآن اترتا تھا، نبی پڑھتے تھے، یہ سنتے تھے، بلال اذان دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صفہ کے مدرسے میں صحابہ آپ سے سیکھتے تھے. یہ سارا دین صحابہ کے واسطے سے آیا. کفر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس واسطے کو غیر معتدل اور غیر معتبر کر کے پورے دین کو غیر معتبر کر دے. اور مسلمان صحابہ پر تن من دھن سے فدا ہیں. اپنے ماں باپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنی جان مال عزت آبرو کو صحابہ پر فدا کر دینا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. جہاں صحابہ کا نام آئے صدقے واری جانا چاہیے ہر مسلمان کو. اللہ تعالیٰ صحابہ کے نام پر ہم سب کو اکٹھا متحد اور متفق کر دے، کیونکہ صحابہ دین کے ناقل اور راوی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com